نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے نہایتی محترم محتشم پیران کرام، علماء کرام، فضلاء اعظام، مہمانان گرامی ذی قدر اور لاڑکانہ کی سرزمین پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی میں خدمت دین بطریق کے تصوف، بطریق علم، بطریق خدمت کتاب و سنت سر انجام دینے والی عظیم ہستیاں جو آج کی اس ملاقات میں تشریف لائی ہیں، میں آپ سب کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کے فضل، اس کی رحمت، اس کی عطا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی در کی خیرات کے طفیل ہم یہاں اس خوبصورت سرزمین پر موجود ہیں، جہاں علماء کرام بھی موجود ہیں اور سلوک و تصوف کی راہ پر گامزن پیران کرام اور مختلف طرق اور سلاسل سے تعلق رکھنے والی ہستیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو، آپ کے سلاسل کو، آپ کے مراکز کو اور خانقاہوں کا یہ نظام جس کے فیض سے یہ سندھ کی دھرتی چل رہی ہے اور لوگوں کو رشد و ہدایت کا ساماں ان کی روحانی کفالت ہو رہی ہے، اور رشد و ہدایت کے یہ چلتے ہوئے اور جلتے ہوئے چراغ ان کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے۔ اللہ رب العزت یہ سارے سلاسل اسی طرح یہ خیر پر اور بھلائی پر اور امت مسلمہ کی رشد و ہدایت پر قائم و دائم رہیں، اور یہ برکات، خیرات اور فیوزات کا سلسلہ اللہ رب العزت جاری و ساری رکھے، اور قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ان ممبروں سے، ان مدارس سے، ان مراکز سے بلند ہوتی رہیں۔ میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح میں آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں، میری خواہش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا اہتمام کریں، اور جس کا میں ابھی آپ کو تعارف کرواؤں گا، اس مرکز کا جو تصوف کی باقاعدہ ٹریننگ، ایجوکیشن اور ڈگری پروگرام کا، تصوف کو ایز اے سائنس پڑھانے کا وہ مرکز، اور مراقبہ کا مرکز جس کو زاویۃ المراقبہ کہتے ہیں، میڈیٹیشن ہال، جو حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی کا دیرینہ خواب تھا، وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا، اور باقاعدہ منہاج یونیورسٹی لاہور میں ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر تصوف سینٹر قائم ہو گیا ہے، جہاں پر الحمدللہ ایک ایسی خدمت ہے، ایک ایسی نوکری ہے جو خانقاہی نظام میں مزید بہتری کے لیے اور وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے ضروریات کے ساتھ مزید مزین کرنے کی جو ضرورت ہے، اور کنٹمپریری ورلڈ میں آگے ماڈرن چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید آج سے پہلے تصوف ڈگری پروگرام کے طور پر، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر، ایک کورس اور سلیبس کے طور پر، اور پھر اس میں مزید گریجویشن، ماسٹر، تخصص اور پی ایچ ڈی
کے طور پر کوئی ایک ایسا سینٹر عالم اسلام کی کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں تھا، آج سے پہلے نہیں تھا۔ میں خود تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں جامعۃ الازہر کا، پاکستان کا اور یورپ کا خود صدر رہا ہوں۔ ایون جامعۃ الازہر میں بھی کوئی تصوف کا ایک ایسا سینٹر جہاں پر تصوف کے متلاشی آتے اور باقاعدہ سائنس کے طور پر اس سے فیضیاب ہوتے، ایجوکیٹ ہوتے، اسے پڑھتے اور پھر اس میں تخصص حاصل کر کے پی ایچ ڈی تصوف میں کر کے اور پھر ان خانقاہی نظام کو ایک نئے انداز سے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے قبول کرتے اور اس میں مزید خوبصورتی، تحسین اور تزئین اور رفعت اور بلندی کا جو کردار ہے وہ ادا کرتے۔ یہ ایک شیخ الاسلام سینٹر آف اسپریچول سائنسز اور اسپریچول اسٹڈیز کے نام پر منہاج یونیورسٹی لاہور میں ایک خوبصورت ایک ایسا سینٹر بنا ہے کہ جہاں پر پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں تصوف پر موجود تمام کتب اس کی لائبریری میں انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گی۔ اس میں مہینوں پر محیط ویکینڈ بیسس پر تصوف کے اوپر باقاعدہ ایک مکمل نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ میں فیوچر کی بات نہیں کر رہا، ہم حال والے لوگ ہیں، ہم حال کی ہی بات کرتے، جو گزر گیا سو گزر گیا، ہم حال کی بات کرتے ہیں۔ حال اچھا ہو جائے تو وہیں سے مقام شروع ہو جاتا ہے، اور حال اچھا مل جائے اور اس میں ثابت قدمی نصیب ہو جائے تو وہی حال مقام میں بدل جاتا ہے۔ تو حالت کو استقرار مل جائے تو وہاں سے مقام شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے موجودہ حال میں ریسنٹلی حضور سیدی شیخ الاسلام کی خواہشات پر منہاج یونیورسٹی میں خوبصورت یہ انسٹیٹیوٹ جو قائم ہوا ہے، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار اقدس ہے، جو اس کا شرائن ہے، جو ڈوم ہے، اس کی طرز پر اس کا بیرونی حصہ ہے۔ اور جب آپ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوں تو کبھی آپ سمرقند میں چلے جاتے ہیں، کبھی بخارا میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہرات میں چلے جاتے ہیں، کبھی گیلان میں چلے جاتے ہیں، کبھی کونیا میں چلے جاتے ہیں، کبھی ترکی میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی مشہد مقدس پہنچ جاتے ہیں، تو کبھی فاس کی سرزمین پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا امتزاج اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ آپ کو سارے رنگ وہاں ملتے ہیں۔ ایک ایکیڈیمیکلی میں آپ کو دعوت یہ دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جو صاحبزادگان ہیں، جو سجادہ نشینان ہیں، جنہوں نے آپ کے آگے اس نظام کو اور ان بزرگوں کی اس وراثت تصوف کو، روحانیت کو، اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے، اب ہم سال ہا سال کے اس پروسیس کا انتظار نہیں کرتے، ہم 2 3 4 مہینے 6 مہینے کے کورسز بھی رن کر رہے ہیں، ویکینڈ بیسس پر بھی ہیں، تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق تشریف لائیں اور وہاں ان کے پورا ایک نصاب تصوف کا، قرآن، حدیث اور شریعت کے بیسک اصول کے ساتھ، تاکہ جو تشریف لائیں انہیں سمجھ آئے شریعت، طریقت اور حقیقت، یہ تینوں چیزوں کا جو امتزاج ہے وہ وہاں ملے۔ اس کے بعد میں ایک بڑی خوبصورت بات عرض کروں کہ وہاں پر جتنے بھی سلاسل اور طرق ہیں، خواہ ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہو، سہروردیہ سے ہو، قادریہ سے ہو، مشیشیہ سے ہو، شاذلیہ سے ہو، نقشبندیہ سے ہو، جتنے بھی سلاسل اور طرق موجود ہیں، ہم ان سلاسل اور طرق کی تعلیمات کے مطابق وہاں زاویۃ المراقبہ، مراقبہ کا ایک خوبصورت ہال بنایا ہے، اور وہاں جائیں تو آپ گم ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر مراقبے کی بھی باقاعدہ ان طرق اور سلاسل کی تعلیمات کے تناظر میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مراقبہ کیسے ہوتا ہے۔ تو پریکٹیکلی بھی سکھایا جاتا ہے، اورینٹیشن کے ذریعے بھی، ڈیمانسٹریشن کے ذریعے بھی،
لیکچرز کے ذریعے بھی، اور پھر متفننین متخصصین فی تصوف اور دکاترہ اور ڈاکٹرز وہ باقاعدہ پڑھاتے ہیں. اور پھر جتنا کام وہاں ہو رہا ہے، ابھی یہ تازہ کتاب ہے تصوف اور لزوم قرآن و سنت، یہ حضور شیخ الاسلام کی ہے. یہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب جو میرے بھائی ہیں چھوٹے، انہوں نے لکھی ہے، تصوف اور تعلیمات سلاسل. اس طرح کی اور کتب، باقاعدہ پورا ایک نصاب ہے جو امہات الکتب سے لے کر رسالہ کشیریہ سے لے کر قوت القلوب سے لے کر رسالۃ المسترشدین سے لے کر اور دیگر رسائل سے لے کر امام ابو عبد الرحمن سلمی کی دیگر کتب، کتاب الوصایا، کتاب الفتوہ اور دیگر کتب، اور پلس دیگر جتنی امہات الکتب ہیں ان سے بھی پورا تعارف کروایا جاتا ہے، تاکہ اس مسند پر جو بھی بیٹھے اسے تصوف سے ڈیویٹ نہ کوئی کر سکے. تو جو تصوف ہے در حقیقت وہ مٹھاس کا نام ہے، اور تصوف صفائے قلب کا نام ہے، تصوف صفا کا نام ہے، دل کی شفافیت کا، ٹرانسپیرنسی کا. تصوف دل کو اجلا اور مصفا کرنے کا نام ہے، اور تصوف دل کو ہر طرح کی کدورت سے، عداوت سے، دوری سے، حسد سے، کینے سے پاک اور صاف کرنے کا نام ہے. اور تصوف جو ہے وہ ہر طرح کی رجحانات اور میلانات سے جدا ہو کر صرف یکسوئی کے ساتھ اپنے بڑی سرکار کی طرف متوجہ رہنے کا نام ہے. دنیا میں فتنے بھی بڑھ رہے ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تصوف کی ماہیت کے اوپر بڑے بڑے نامور اسکالرز نے جب حملہ کیا، حضور سیدی شیخ الاسلام نے صرف تصوف، اس کی ماہیت اور تصوف کے اوپر 80 خطابات پر مشتمل سیریز جاری کر دی. خانقاہی نظام کے پورے استحکام پر، اس کے احیاء پر اور اس کی حقیقت اور ماہیت پر ایک الگ سیریز قائم کر دی. جب شیخین کے اوپر جب حملہ ہوا، آپ کی عظمت کے اوپر، آپ کی ناموس پر، تو جن کی طرف سے ہوا شیخین پر، تو اس پہ بھی آپ نے کی سیریز جاری کر دی. مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا علیہ السلام کی شان پر جب کسی اسکالر نے زبان درازی کی تو آپ نے اس پر بھی سیریز جاری کر دی. اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر بھی کنفیوژن، آپ کو پتہ ہے ایک دور رہا جس میں عالم عرب اور عجم اور شام کے بھی علماء اس کنفیوژن کا شکار رہے. اور میں تو ان علماء کو بھی جانتا ہوں جو باقاعدہ کسی ایک خطے میں آ کر مقیم ہو گئے اور کسی مغالطے کا شکار ہو گئے اور سمجھتے رہے کہ شاید فلاں بچہ جو ہے یہ امام مہدی بننے والا ہے، تو انہوں نے تو پڑاؤ وہاں کر لیا. تو اب اس مغالطے کو بھی، اس کنفیوژن کو بھی ختم کرنے کی ذمہ داری پھر مجدد وقت کی تھی. پھر حضور سیدی شیخ الاسلام نے سیریز جاری کر کے اور بڑے بڑے مغالطے میں مبتلا بڑی بڑی ہستیوں کے مغالطوں کو ختم کرنے میں ایک نوکری کی، ایک خدمت کی. اب پھر اس کے بعد اب آپ کے نالج میں ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی الموسوعہ فی العلوم الحدیث، صرف علوم حدیث پر 8 جلدوں پر مجموعہ آیا ہے، اور صرف آپ کا انسائکلوپیڈیا آف حدیث 60 جلدوں پر ہے. صرف حدیث شریف کا کام 60 جلدوں پر ہے. پھر اسی طرح آپ کا تفسیر کا کام ہے جو آپ نے عربی زبان میں ڈائریکٹ لکھ دیا ہے اور وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے خود بھی دیکھا، میں بھی تحدیث نعمت کے لیے عرض کر دوں کہ آف کورس میری علوم شریعہ بغداد کے اور مصر کے اساتذہ کے ساتھ جامعہ میں ہوئی، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد میں شام میں پڑھا، اور اس وقت کے جتنے بڑی بڑی ہستیاں جن کی عمر 109 سال تھی، اور ان میں سے کئی جو تھے وہ ابدال شام میں سے بھی تھے، وہ بھی میرے استاد تھے. ابدال شام میں سے جو تھے وہ بھی میرے استاد تھے اور شیوخ میں سے تھے. اور بڑے بڑے جو فقہ حنفی میں، اصول میں، حدیث میں، تفسیر میں جن کا نام تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پردہ فرما گئے. مجھے شرف حاصل ہوا 2000 میں جب میں گیا، اس وقت بھی ان سے مجھے ذانو تلمذ حاصل ہوا، اجازات ملی. پھر ایجپٹ میں رہا 4.5 سال. پھر اس دوران اللہ نے توفیق دی کہ ایک ایسا ٹاپک جو پورے عالم اسلام نہیں، پوری امت کے لیے ایک شاید قرض تھا،
کہ دستور مدینہ کے نعرے تو ہم نے بہت سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ دستور مدینہ اور ریاست مدینہ، مگر اس کا نعرہ لگانے والوں کو بھی شاید نہیں پتا تھا کہ وہ ریاست مدینہ اصل میں کیا ہے۔ وہ نعرہ تو لگا دیا، بتانے والوں نے، نعرہ لگانے والوں کو نہیں بتایا کہ آگے بھی کچھ بیان کرنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو وہ یہیں تک رہا، اور ایک بہت بڑی کنفیوژن کے ایک بادل جو ہے منڈلاتے رہے کہ ریاست مدینہ کا آئین، دستور مدینہ کا آئین، یعنی یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ آپ سمجھ لیں یہ 2 جلدوں پر 1450 صفحے پر یہ نظام مصطفیٰ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس کے لیے 3500 کتابیں کنگالی، 3500 کتابیں کنگالی، اور وہ میری لائبریری کا حصہ ہے۔ آدھے اس کے جو مصادر ہیں وہ عربی کے ہیں اور آدھے انگلش کے ہیں، اجنبی مصادر ہیں، اور اجنبی مصادر سارے میں نے خود عربی میں خود ٹرانسلیٹ کیا۔ میری اسپیشلائزیشن کانسٹیٹیوشنل لاء ہے، اور جو مصر کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے آفٹر ریولوشن، وہ میرے سپروائزر تھے ڈاکٹر یحییٰ الجمل، جو ابو الدستور تھے، فادر آف دا کانسٹیٹیوشن کہلاتے تھے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا بیٹے یہ قرض ہے اور یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، آپ یہ ٹاپک لے لیں۔ اب آپ نے صرف 63 آرٹیکل فرما دی اپنی ایک کتاب میں مساک مدینہ میں، اور اس کا ٹرانسلیشن کر دی، اور 63 آرٹیکلز جو پہلے نہیں ہوئے تھے، اس کے آرٹیکلز جو ہوتے ہیں نا جس کو بنود کہتے ہیں، دستوری آرٹیکلز، شکیں، وہ آپ نے 63 بنائیں، اور 63 کی ترجمہ بھی کیا، اس کی بیسک ہسٹری بیان فرما کر، اور اس کی ہیڈنگز قائم کی انگلش میں، اردو میں، اور ترجمہ بھی کر کے اس کو آرٹیکلز کی شکل دے دی، ایک دستوری شکل، ایک خاکہ بنا دی۔ پھر فرمایا بیٹے کہ اب اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اب میں نے جب اس کو کام پہ لگا تو پھر میں نے جائزہ لیا، تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ عالم عرب میں تو بڑے بڑے پروفیسرز اور بڑے بڑے فلاسفرز اور بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے علماء اس مغالطے کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، بڑے بڑے نامور شخصیات جو ازہر میں، جو قاہرہ میں، بڑے بڑے نامور جن کی کتابیں لوگ پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ، وہ مغالطے میں نے جب انہیں مبتلا دیکھا تو میں نے کہا شاید حضور شیخ الاسلام نے یقیناً اس نگاہ سے دیکھا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کوئی نعرہ تو لگائے گا مگر عملاً کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تو 2012 میں یہ کمپلیٹ کیا رہا، نعرے تو بعد میں لگے، میں نے 2012 میں کام کیا، مگر اس کی تحقیق تو پہلے سے شروع کر دی۔ پھر یہ ہوا کہ ان کا کرکس یہ تھا، ایک ویسٹرن سکولرز جن کو اورینٹلسٹ اور مستشرقین کہتے ہیں، پیر صاحب، ان کا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نظام نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ باب ہے، اگر یہ نامکمل رہ جاتا تو ہر جاتا۔ اب یہ سمجھیں کہ لوگ کہتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت طیبہ کا دستوری پرسپیکٹو ہے، آئینی پرسپیکٹو ہے، اصول اور آئین اور قوانین اور ریاست سے متعلق اور سیاسی پہلو جو ہے اس میں تو تشنگی رہتی تھی۔ وہ کہتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز دیے ہیں، اسے امپلیمنٹ نہیں فرمایا۔ ریاست، آئینی ریاست اس طرح قائم نہیں ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور نہیں دیا، یہ تو معاہدہ تھا، یہ تو ایک کووننٹ کہہ دیں، ٹریٹی کہہ دیں، اسے پیکٹ کہہ دیں، اسے صلح نامہ کہہ دیں، تو صلح نامہ تھا۔ اس کے بعد یہ بات کی، پھر ساتھ وہ کہا دین اور سیاست جو ہے نا یہ جدا جدا ہے، دین کا سیاست اور سیاست سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں بھی نفی آتی تھی، اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیں تو ریاست کہاں سے آئی؟ اس سیاست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، باقی سیاست کی نہیں میں کر رہا۔ اس کو آپ جدا کر دیں تو پھر ریاست کیسے وجود میں آئے؟ اس ریاست کی آئینی حیثیت کیسے بنی؟ اور اس کی اساس جو ہے، ریاست کی اساس آئین دستور مدینہ، اور دستور مدینہ کی اساس مؤاخات مدینہ، اور مؤاخات مدینہ کی اساس بیعت عقبہ اولیٰ، ثانی اور ثالثہ، ٹھیک ہے، اور اس کی اساس ہجرت مدینہ۔ اب جب یہ ایک پورا تسلسل تھا، پھر میں نے اس کو سٹڈی کیا۔ میں ابھی کویت میں گیا، بحرین میں گیا، پورے کنگڈم میں، ریاض میں،
آج اللہ کا شکر ہے یہ کتاب عربی زبان میں، انگلش زبان میں، اردو زبان میں، تینوں زبانوں میں اس وقت مارکیٹ میں ہے۔ میں نے عربی زبان میں ڈائریکٹ لکھا 1200 صفحے پر، پھر یہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے، اردو میں بھی ہو گیا ہے، عالم عرب میں یہ بیسٹ سیلر ہے اس وقت، پورے خلیج میں ہر دکان پر یہ ہے اور بیسٹ سیلر ہے الحمدللہ۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور مدینہ کی نوکری ہے تو اسے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے صدقے سے قبولیت ملنی تھی اور مل گئی الحمدللہ۔ پھر ضروری تھا کہ میں اس کو اردو میں لاؤں۔ اب 2012 میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بھی میں عربی زبان میں سامنے رکھتا اور عربی زبان میں بیان کرتا اور میں ٹرانسلیشن کرتا، جب تک آپ اپنی آنکھوں سے خود نہ پڑھتے آپ کو حق الیقین نہ ہوتا، شرح صدر نہ ہوتی۔ اس لیے اب یہ کانسٹیٹیوشنل لینگویج تھی، آئینی لینگویج تھی، دستوری لینگویج تھی، اس کو انگلش میں کنورٹ کیا، پھر اس کو اردو میں کیا، اور پھر یہ منظر عام پر جیسے یہ ہے اسی طرح انگلش میں بھی ہے۔ ہم نے انوگریشن تینوں زبانوں میں اکٹھی کیا۔ میں جب تھا کویت میں تو وہاں دنیا کی ایمبیسیز کے 60 امبیسڈرز اور جو کویت کی جو رولنگ فیملی جو بادشاہ ہیں وہ خود آئے، انہوں نے افتتاحی تقریب میں خود اس کو پذیرائی دی۔ اس طرح بحرین کے جو وزیر ہیں، وزراء ہیں، آئینی دستوری کمیٹی کے ہیڈز ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، پوری شخصیات ہیں ہر لیول کی، ان سب نے اس کو پذیرائی دی۔ مجھ سے سوال کیے اور گھنٹوں گھنٹوں نشستیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا اس کو آپ نے آئین کیسے کہا؟ میں نے 2 شقیں کھولی، وہ کہتے ہیں آج تک ہم اس منصب پہ ہو کے نہ سوچ سکے کہ یہ آئین بنتا ہے اور آپ نے اس میں سے سسٹم نکال دی۔ تو اب یہ ہوا کہ میرے ذمہ یہ تھا کہ جی میں 63 آرٹیکلز کا پورا جائزہ لیتا اور اس سے پہلے میثاق مدینہ کی جو اوتھینٹسٹی ہے اور اس کا جو استحکام ہے اور اس کے اوپر بات کرتا، اس کی بیس کو، اس کی فاؤنڈیشن کو پہلے اسٹیبلش کرتا کہ یہ باقاعدہ دستور ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا، انہوں نے کہا جی یہ تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، حدیث شریف سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر اس کی حجت ثابت کرنی ہے تو حدیث شریف سے ثابت ہو، صرف سیرت کی کتب سے اور تاریخ کی کتب سے اس کو قابل احتجاج تو نہیں بنا سکتے آپ۔ اس کی وہ تقویت اور وہ عظمت اور اس کی قابل عمل ہونا اور اس کی حجت ہونا تو تب ثابت ہوگا اگر احادیث سے یہ ثابت ہو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ احادیث کی بات کرتے ہیں، میں نے چیپٹر کھول دیا، میں نے کہا میں نے اس کو 26 آیات قرآنیہ سے ثابت کر دیا۔ میں نے 26 آیات قرآنیہ سے اس متن کی میثاق مدینہ کی تائید اور اس کی موافقت میں، اس کی تائید میں، اور اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا۔ پھر میں نے 75 سے 100 مستند احادیث جو ہیں، جس میں بخاری، مسلم، ابن ماجہ کی، سنن کی اور تمام اوتھینٹک صحیح احادیث سے میں اس کی پورے ٹیکسٹ کی تائید لیا۔ یہ میرا دوسرا تیسرا چیپٹر۔ اس سے پہلے قبل از اسلام جو حمورابی کا تھا، سویلائزیشنز تھی جس میں گریک تھی، رومن تھی، حمورابی تھی، سویلائزیشنز تھیں، جتنی تہذیبیں تھیں، جتنے تمدن تھے، تہذیب تھی، میں نے ان کا جائزہ لیا، کنگالا۔ میں نے سینکڑوں کتابیں صرف ان کی میں نے اسٹڈی کر کے، اور میں نے میک شور کیا کہ اگر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ تاریخ میں پایا جاتا ہے جسے کسی نے ایک دستور کہا ہو تو مجھے قبل از اسلام بھی کوئی ایک ڈاکیومنٹ نہ اہل روم میں ملا، نہ اہل فارس میں ملا، نہ اہل گریک میں ملا، نہ کسی اور تہذیب میں ملا کہ جسے وہ دستور کا سٹیٹس دیں۔ میں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا دا شارٹیسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ ہے، دا شارٹیسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ ہے، پہلا تحریری اور مختصر ترین تحریری آئین ہے جو کائنات کو عطا کیا۔ میں مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، کائنات کو عطا کیا۔ قبل از اسلام میں نے کہا کسی کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں تھا، روم کا نظام تھا مگر ضروریات کے مطابق ان کے کچھ قوانین تھے، مگر ایک کمپریہنسو دستور اور آئین نہیں تھا کسی کے پاس، نہ قبل از اسلام کسی کے پاس تھا، نہ 650 سال بعد میگنا کارٹا تک کسی کے پاس رہا، نہ آگے پھر 1400 سال بعد بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے برطانیہ کا جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اس کی شکل میں بھی نہیں، پھر امریکن کانسٹیٹیوشن آیا تو پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا طویل سفر بعد میں ہوا اور اتنا طویل سفر پہلے ہوتا رہا، مگر اس طرح کا ڈاکیومنٹ کسی کے پاس نہیں۔ حدیث شریف کے باب میں ہمارے علماء سمجھتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ 5
طرق سے میں لایا مساک مدینہ کو، جو میں نے 5 طرق سے جو یہ ثابت ہوتا ہے، ایک ابن اسحاق کی روایت سے، ایک زنجوی کی، اور قاسم بن سلام کی، اور ایک واقدی کی، اور اسی طرح اور ایک اور طریق سے، میں نے ان تمام طرق پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ مرسل کا ہوتا ہے کہ یہ مرسل ہے اس لیے قابل احتجاج نہیں، میں نے جمیع ائمہ کے اقوال سے مرسل کا قابل احتجاج ہونا ثابت کر کے پھر اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک ایک شک میں نے جب لی تو میں نے اس دستور مدینہ کو دنیا کے دساتیر عالم کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کے ساتھ کمپیئر کیا، امریکن کانسٹیٹیوشن اس کا مقارنہ کیا، برٹش سے کیا، یورپین سے کیا، نارتھ امریکہ سے کیا، کانسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ، دنیا کے عالمی آئین اور دساتیر سے اس کا موازنہ کیا، اور ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ میں نے اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی۔ اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ کوشش یہ کی کہ اس میں سے سسٹمز نکالا، پھر ایک ایک شک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا کانسیپٹ دیا، قومیت کا شعور عطا کیا۔ آپ نے ریاست کو پلورسٹک سوسائٹی بنایا، تمام مذاہب عالم کو جوڑنے والا ایک نظام عطا کیا، اور ریاست مدینہ میں آپ کو پتہ ہے وہاں آباد دوسری مائنورٹیز بھی تھیں، جس میں یہود تھے، مشرک تھے، نصارہ تھے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پلورسٹک سوسائٹی کو وجود دیا، ملٹی ایتھنک سوسائٹی، اور ایک جیوگرافیکل نیشن کو وجود دیا۔ آقا علیہ السلام نے سٹیزن شپ کا کانسیپٹ دیا، اور فرسٹ ٹائم امت کا کانسیپٹ دیا، اور فرمایا ھذا کتاب من محمد نبی رسول اللہ بین المؤمنین والمسلمین ومن تبعہم وجاہد معہم انہم امۃ واحدہ من دون اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن کون ہے، اس ریاست میں رہنے والے باشندے کون ہیں؟ فرمایا اس میں مسلمان ہیں، قریش بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، پھر یہود بھی ہیں، ان کے الائز بھی ہیں، ان سے ملحق ٹرائبز بھی ہیں، ان کے سپورٹرز بھی ہیں، سپانسرز بھی ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنے والے بھی۔ آپ نے فرمایا ان سب کو میں شامل کرتا ہوں ایز لانگ ایز جو ریاست مدینہ کے اس آئین کی توثیق میں اپنا کردار ادا کریں، اس کی سالمیت اور اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے امن اور سلامتی کے لیے بیعت کریں، ووٹ دیں، اس کا حصہ بنیں۔ تو فرمایا جو لوگ اس میں شریک ہوں گے ان کو ٹائٹل دیا انہم امۃ واحدہ من دون الناس، وہ سب کے سب امت ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا پہلی دفعہ کانسیپٹ جو عطا کیا، اس سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے؟ فرمایا تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی اینٹیٹیز تھیں، اور ان کو آپ نے فیڈریٹک یونٹس کا درجہ دے دیا، ایک فیڈریشن بنا دی، اور اس میں فیڈریٹک یونٹس چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی، اور 14 ریاستیں جو مل کر ریاست مدینہ کے آئین کی توثیق کر رہی تھیں۔ اور جب امریکہ کا دستور بنا تو 9 ریاستوں نے توثیق کی تھی، اور جب دستور مدینہ بنا تو 14 ریاستوں نے توثیق کی تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ریاستوں کو پھر باہمی حقوق میں، واجبات میں برابری عطا کر دی۔ پھر آپ نے یہ جو لوکل باڈی سسٹم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام ہے، کوئی کہے کہ بلدیاتی نظام کا جو بانی ہے وہ مونٹیسکیو ہے، فلاسفر جو فرانس کا تھا، تو جب یہ پڑھا تو پتہ چلا کہ بلدیاتی نظام کا اور ڈیولوشن آف پاور کے جو بانی ہے وہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ساری طاقت کو، جمہوریت کو نیچے تک، گراس روٹ لیول تک، یونٹ لیول تک، کاؤنسل لیول تک، یو سی لیول تک، قبائل کے لیول تک منتقل فرما دی۔ یہ وہ اصل نظام تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمہوریت پر مبنی ایک عوام کو طاقت منتقل کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سارے قبائل جو انڈیپینڈنٹ ایک فیڈریٹک یونٹس کا درجہ رکھتے ہیں، فرمایا اپنی مینجمنٹ میں، اپنے ٹیکس میں، اپنے معاملات میں، اپنی ایڈمنسٹریشن میں، اپنے تمام کلچر، نارمز، کسٹمز، کنونشنز، یا جتنی بھی تقالید ان کی ہیں، اور جتنے بھی تقالید اعراف کہتے ہیں، جتنے بھی ان کے کلچرز ہیں، ان کے مطابق وہ اپنا نظام چلائیں گے، وفاق مداخلت نہیں کرے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انڈیپینڈنس دے دی، فائنینشیل سسٹم میں انڈیپینڈنس دے دی، تمام نظام میں انڈیپینڈنس دے دی، اپنا خون بہا بھی ادا کریں، دیت بھی ادا کریں، اپنا رینسم بھی ادا کریں، اپنے قیدی کو چھڑوانے میں بھی آزاد ہیں،
جو بھی رائج نظام ان کے ہاں چلا آ رہا ہے نسلاً بعد نسلن، وہ اس کو چلانے میں آزاد ہوں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مذہبی آزادی نہیں دی، ان کو اپنی ثقافت میں، کلچر میں بھی آزادی دی۔ آج ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سندھی ہیں، آپ اجرک پہنتے ہیں، آپ سندھی ٹوپی پہنتے ہیں، آپ جو سندھی لباس ہے وہ پہنتے ہیں، آپ اپنی آزادی انجوائے کرتے ہیں، آپ کے جتنے مزارات اور درگاہیں ہیں ان کا ایک اپنا کلچر ہے، اپنا لباس ہے، اپنا رنگ ہے، اور پھر یہ رنگ آج کا نہیں ہے، یہ تو سینکڑوں سال پرانے رنگ ہیں جو آپ کے بزرگوں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیاد کہاں سے ملی ہے؟ اس کی بنیاد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو رکھی ہے۔ جیسے سندھی چاہیں ویسے زندگی گزاریں، اسی طرح بنو اوف تھے، بنو نجار تھے، عمرو بن اوف تھے، بنو ساعدہ تھے، بنو شتیبہ تھے، یہ سارے قبائل تھے، یہ سارے سٹیٹس تھے، اور میں سب اپنے نظام کے مطابق زندگی بھی بسر کریں، اپنی ٹیکس بھی کلیکٹ کریں اور اپنی لوکل ڈیولپمنٹ پہ خرچ بھی کریں، وفاق آپ سے کچھ نہیں لے گی، اور سب اپنے کلچرل لباس پہنیں، اپنی آزادی انجوائے کریں۔ ریاست مدینہ کا وفاق جو ہے نا وہ مداخلت نہیں کرے، کتنی بڑی وسعت عطا کر دی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سارے حقوق عطا کی اور ریاست مدینہ کی بنیاد یہاں رکھی۔ آپ نے فرمایا سب باشندے ہونے میں برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ریاست مدینہ کا ایک غلام لفظ بولا، ان ذمۃ اللہ واحدۃ یجیر علیہم ادناہم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت سب کو ایکولی اویلیبل ہوگی۔ آپ نے فرمایا ریاست مدینہ کا ایک غلام، چھوٹا سا غلام، اگر کسی کو پناہ دے دے، جس کو اسائلم کہتے ہیں، تو اس کی دی ہوئی پناہ پوری ریاست کی پناہ ہوگی۔ پھر آپ نے ریاست مدینہ میں لا اینڈ آرڈر میں سب کو برابر کر دیا، رول آف لا میں برابر کر دیا، سپرمیسی آف پارلیمنٹ میں، حقوق میں، بالادستی میں برابر کر دیا، میں حقوق کی فراہمی میں برابر کر دیا۔ فرمایا جو کمزور قبیلے ہوں گے یا ریاستیں ہوں گی ان کو مضبوط ریاست مدد کرے گی، فائنینشلی سپورٹ کرے گی۔ فلاحی ریاست کا تصور، ٹاپک دیکھیں نا دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کا تصور، انہوں نے کہا کمزور ریاستوں کو مضبوط ریاستیں مدد کریں گی، اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر وفاق مدد کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ریاست مدینہ میں اگر کوئی شخص ظلم کرے، استحصال کرے، کسی کا حق مارے، کسی کا زیادتی کرے، کسی کو اپنے حقوق سے محروم کرے، یا قانون توڑے، یا قانون شکنی کرے، یا بغاوت کرے، تو سارے قبائل مل کر یا ساری چھوٹی ریاستیں مل کر اس کا مقابلہ کریں گی، بے شک وہ کسی بڑے قبیلے کے باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ۔ یہ ایکویلٹی آف لا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں جو پارلیمنٹ تھی وہ بھی قائم ہو چکی ہوئی تھی، اور اس کے 50 ممبرز تھے، اور اس پارلیمنٹ کا انتخاب جو تھا وہ 2 سسٹم سے ہوتا تھا، ایک پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا نظام اور دوسرا ٹیکنوکریٹس، جتنے اسپیشلسٹ تھے، متخصص تھے اپنی فیلڈ کے، وہ منتخب ہوتے تھے۔ اگر کوئی اقتصادیات کا ماہر تھا اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چن کے وہاں پہ ممبر بناتے تھے، اگر کوئی دینیات کا ماہر تھا اسے لاتے تھے، اگر لوکل باڈیز کا ماہر تھا اسے، اگر صنعت کا، تجارت کا ماہر تھا، اگر کوئی زراعت کا ماہر تھا، اگر وہاں کوئی جوڈیشل سسٹم سے متعلق کوئی لا میکنگ تھی تو جوڈیشل سسٹم کا ایکسپرٹ ہی ممبر تھا۔ آج ہمارے مسائل اور ملک کا حل کیا ہے؟ آج اسمبلی میں اجلاس ہو رہا ہے تو جو وہاں جا کے بیٹھے ہیں ان کو قانون کی الف بے آتی ہے، جس کی قانون سازی کریں گے ان کو لفظ قانون کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ ان سے آپ اقتصادی امور پر باتیں کروائیں گے یا قانون سازی کروائیں گے، انہیں اقتصاد کا بھی علم ہے۔ میری اسپیشلٹی الحمدللہ یہ دستور پر ہے، کانسٹیٹیوشن پر ہے، اور جو ڈاکٹر حسین ہیں جو چھوٹے بھائی ان کی اقتصاد پر ہے، وہ اسلامک اکنامکس اور اسلامک بینکنگ کے ماہر ہیں اس وقت، اور وہ پولیٹیکل اکانومی کے ماہر ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی اس وقت انٹرنیشنل کانفرنس جو اسلامک بینکنگ پر ہو رہی ہے وہ منہاج یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، جو تمام مذاہب عالم پر ہو رہی ہے ہماری یونیورسٹی پہ ہو رہی ہے، جو حلال انڈسٹری پہ ہو رہی ہے ہمارے پاس ہو رہی ہے، تصوف پر، یہ اسٹیم سیل کینسر کے اوپر بھی ریسرچ ہمارے ہاں ہو رہی ہے۔ فرسٹ روبوٹک لائبریری جو روبوٹس کے ذریعے سے لائبریری آپریٹ، وہ پہلی پورے فار ایسٹ ایشیا میں، پورے خطے میں واحد اگر بنی ہے تو منہاج یونیورسٹی میں روبوٹس کے ذریعے سے وہ پوری لائبریری آپریٹ ہو رہی ہے۔ روبوٹس چلتے پھرتے آپ کی مدد کریں گے۔
یہ جو تحقیق ہے، جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ نے جو اصل ماڈل یہ عطا کیا کہ ہر متخصص کو، اسپیشلسٹ کو وہاں ممبر بنایا، اور پھر ریپریزنٹیشن بھی تمام قبائل کو دی، مگر پروپورشنیٹ طریقے سے دی، جس کو کہتے ہیں متناسب نمائندگی کا نظام بھی تھا، اور ہر نمائندہ آتا تھا مگر وہ اسپیشلسٹ ہوتا تھا کسی فیلڈ میں، اور وہ ممبر بنتا تھا، اور باقی جو طاقت تھی وہ نیچے گراس روٹ لیول پر آپ نے لوکل لیول تک منتقل فرما دی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ساری منسٹریز قائم ہو چکی ہوئی تھی، فائنینس منسٹری، اقتصاد کی منسٹری، امور خارجہ کی، امور داخلہ کی، لوکل باڈیز کی، پھر مذہبی امور کی، تمام منسٹریز قائم ہو چکی ہوئی تھی، فوڈ کنٹرول کی، ہر چیز کی، ٹریفک کنٹرول کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹریفک کا پورا نظام عطا کیا۔ میں جب تم سڑکیں بناؤ تو 6 گز چوڑی کر دیا کرو، تاکہ 2 لدے ہوئے جو ہے نا جانور وہ آمنے سامنے آئیں، ٹکرائیں نہیں، آرام سے گزر جائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ٹریفک رولز اس وقت فراہم فرما دیے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے، ہر منسٹری کے اوپر احتساب کا نظام وضع کر دیا۔ پہلی احتساب کی جو منسٹری تھی یا جو پہلی محتسب تھی وہ خاتون بنائی تھی۔ احتساب کے نظام پر جو انسپیکٹر جنرل احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ اسدیہ نامی خاتون تھی، اور دوسرا حسن وہ کنٹینیوٹی آف دا سسٹم تھا۔ آج پاکستان کیوں تباہ ہو گیا کہ 2 سال کسی کو دیں گے وہ کیا کرے گا، اگلا 3 سال جس کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوگی وہ کیا کرے گا، اگر کچھ کرنا بھی چاہے گا تو وہ کیا کرے گا۔ جب تک کنٹینیوٹی آف دا سسٹم نہ ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا کہ اوپر والا نظام بے شک بدلے، مگر جو سسٹم چلانے والے ادارے ہیں ان کو کوئی نہ چھیڑ سکے۔ جب تک سسٹم کنٹینیو نہیں ہوگا، آپ ایک پالیسی بناتے ہیں، اگلا آ کے اپنے بندے بٹھا کے پالیسی بدل دیتا ہے، تو پھر جو کروڑوں اربوں اس پر لگے ہیں وہ تو ضائع ہو گئے نا۔ اب کنٹینیوٹی آف دا سسٹم جو تھا نا، وہ ریاست مدینہ کی اصل جان تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتساب کی ہیڈ خاتون کو بنایا، ان کا نام اسدیہ تھا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہی کنٹینیو رہی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے بھی اسی کو کنٹینیو فرمایا۔ کنٹینیوٹی دیکھیں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کے گھر نہ ملاقات کے لیے گئے، نہ کبھی اس کو اپنے گھر بلایا، اس کو آفس ٹائمنگ میں دن کے وقت جا کے اس کے آفس میں ملاقات کرتے اور جائزہ لیتے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتساب، اکاؤنٹیبلٹی اور سرویلنس کا نظام خود اپنے دست اقدس سے اس کی مثال رکھی۔ آپ خود مارکیٹ میں تشریف لے جاتے، یہ گنا چلتا ہے نا، آپ کی کپاس ہے، آپ کی جو پروڈکٹ ہے، جب راستے میں چل رہی ہو تو کیا اس کا صحیح ریٹ مل سکتا ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، آپ اپنی کھیتوں سے جب آپ کی جو کماد کہتے ہیں نا آپ، تو کماد آپ کی لاد دیں اور لاد کے راستے میں لا رہے ہوں، تو پیر صاحب حکم فرمائیں کہ جاؤ بھائی میرے مریدوں یہاں سے خرید لو، تو کیا اس غریب کو ریٹ ملے گا جس کی زمین ہے؟ پھر وہ منڈی میں آئے گی، منڈی میں اس کا ریٹ لگے گا، پھر دکانوں پہ رکھی جائے گی، پھر آپ ریٹیل پہ جائیں گے، آڑت پہ جائیں گے، پھر جا کے اس کا صحیح ریٹ حکومت طے کرے گی، پھر ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اسی طرح ہے نا، جو راستے سے گندم لے لیں گے اس کا ریٹ تو صحیح نہیں ملے گا۔ یہ آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں یہ نظام پہلے قائم فرما دیا۔ میں خبردار راستے میں جب تجارتی مال آ رہا ہو، کوئی خریدے نہ خریدنے دے، نہ کوئی بیچے، جب تک منڈی میں نہ پہنچے، اس کی اسیسمنٹ نہ ہو، اس کی کوالٹی ڈٹرمن نہ ہو، پھر اس کا ایک ریٹ تعین نہ ہو، پھر اس کے مطابق خرید و فروخت کرو۔ ایک ڈھیر لگا ہوا تھا گندم کا، کوئی شخص بیچ رہا تھا، آپ نے دست اقدس اس میں ڈالا، وہ ڈالا تو نیچے سے گندم گیلی نکلی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں یا رسول اللہ رات کو بارش آ گئی تھی تو گیلی ہو گئی۔ آپ فرمایا اگر گیلی ہو گئی تو گیلی گندم کو اوپر رکھتے تاکہ گاہک خود دیکھتا اور اس کا ریٹ بھی نیچے کرتے اور اپنی مرضی سے وہ سودا لے جاتا، مگر چھپا کے سودا بیچتے ہو۔ تو ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہماری تو ساری گندم ہی گیلی ہے، خشک کیا تو گیلی کیا، ساری گندم کیا آوے کا آوا ہی گیلا ہے ہمارا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ شفافیت تھی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوا کو بحرین کا گورنر خود بنایا، پھر مکہ کا گورنر اپوائنٹ کیا، پھر یمن کا، پھر حضرموت کا، پھر عمان کا،
پھر گورنرز، چیف منسٹرز، اپوائنٹمنٹس، گورنرز، پھر سفراء کی اپوائنٹمنٹ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا نظام وضع کر دیا۔ بیوروکریسی کی تربیت، بیوروکریسی کہتے ہیں بیوروکریٹس، بیوروکریسی کی تربیت بھی آپ نے فرمائی، کوڈ آف کنڈکٹ بھی ان کے لیے خود وضع فرماتے، ان کو بھیجتے، ان کے لیے ان کے ایتھیکل کوڈ بھی بھیجتے، جو ان کی رسپانسبلٹی وہ الگ تحریری طور پر بھیجتے، اور جو عوام کی ذمہ داری اور عوام کا حق ہے وہ ان کو بھیجتے، اور جہاں گورنر بھیجتے وہاں قاضی القضاء انڈیپینڈنٹ بھیجتے، وہاں آتے یہ اس پہ نگاہ رکھے گا، یہ اس پہ نگاہ رکھے گا۔ اب اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹمنٹس فرمائی، اور اگلی بات دیکھیں، نظام تب قائم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو A to Z پورا نظام عطا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیلریز متعین کی، مکہ مکرمہ کے گورنر کو 2 درہم یومیہ ملتے تھے، اور زمین کی قطع اراضی ان کو دے دی، مالکانہ حقوق دیے، فرمایا من احیا اردن میتتن فہی لہو، اگر جو مردہ زمین میری ریاست میں جو آباد کر دے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، مالکانہ حقوق عطا کر۔ پھر آگے فرمایا اگر 3 سال تک وہ اسے اپنے قبضے میں رکھے اور کام بھی کوئی نہ کرے، کاشتکاری بھی کوئی نہ کرے، فرمایا پھر ریاست کا حق ہوگا وہ اسے واپس لے لے گی۔ عدل دیکھیں۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع اراضی زمین دی، and he couldn't cultivate it، اس پہ کچھ نہ کر سکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کیا اور اس سے وہ زمین واپس لے لی۔ جب واپس لے لی تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف لے کر آ گیا، کہتے ہیں عمر فاروق خلیفۃ المسلمین آپ کیسے مجھ سے لے سکتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری زمین زندہ کر دی وہ زمین اس کی ہو گئی، تو پھر آپ مجھ سے کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس حدیث شریف کا دوسرا حصہ پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے اگر 3 سال تک آگے روکے رکھا اور کچھ کام نہ مزید کیا تو وہ زمین سرکار واپس لے لے گی۔ اب میں واپس لے رہا ہوں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عملاء اور عاملین کو، تمام تحصیلداروں سے لے کر تمام آفیسرز کو آپ نے حکم جاری فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس گھر نہیں ریاست گھر بھی دے گی، جس کے پاس اگر خادم نہیں خادم بھی دے گی، جس کے پاس سواری نہیں سواری بھی دے گی، اور شادی نہیں ہوئی تو سرکار اپنے خرچے پہ شادی بھی کر کے دے گی تاکہ طہارت اور پاکیزگی سے رہے۔ پھر میں اس کے بعد اس نے کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ کرپشن ہوگی۔ کرپشن ڈیفائن کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کرپشن ڈیفائن کر دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقربا پروری کو ختم فرمایا، مثال اپنے گھر سے قائم فرمائی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی گورنر بنا دیں، یہ تو سارے گورنر بن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ام رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کافی نہیں کہ آپ رسول اللہ کے چچا ہیں اور وہ گورنیاں ان کے لیے ہیں، آپ میرے چچا ہی کافی، کہ کل کو حرج نہ آئے۔ کتنا شفاف نظام تھا، کفالت عامہ کا نظام عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری ریاست میں اگر کوئی شخص ڈیوٹی کے دوران اگر فوت ہو جائے تو اس کی پینشن کا نظام وضع کر دیا، گریچوٹی کا نظام وضع کر دیا، اور فرمایا کہ اگر اس کی سیلری تھی، اگر وہ کوئی قطع اراضی یا کوئی مال اسباب چھوڑ گیا، فرمایا وہ اس کی اولاد کا حصہ، اگر وہ قرض چھوڑ گیا تو ریاست ادا کرے گی، اگر اولاد چھوڑ گیا اور ان کا کوئی سہارا نہ ہوا تو اس اولاد کی کفالت کی ذمہ داری بھی ریاست مدینہ کی۔ آج ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں، UK کی بات کرتے ہیں، سوشل سیکیورٹی کا سسٹم UK میں بہت اچھا ہے، ناروے میں اچھا ہے، ڈنمارک میں اچھا ہے، آج فلاں نظام فلاں ادھر اچھا ہے، آسٹریلیا میں ہے، ادھر ہے۔ یہ بھول گئے 650 سال پہلے جب ویسٹ نیند سے اٹھا بھی نہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کو سب کچھ عطا کیا۔ کفالت عامہ کی آخری مثال میں آپ کے ذوق کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، اس میں بات ختم کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور دیا، عورتوں کے حقوق عطا کیے، غلاموں کے حقوق عطا کیے، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اور برطانیہ میں 1920 تک عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت جو ہے ووٹ ڈالتی تھی، ممبر پارلیمنٹ تھی، سفیر بن کے گئی تھی، وہ احتساب کی ہیڈ تھی، ایجوکیشن کی ہیڈ تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پارلیمنٹ کی ممبر تھی۔ جب آپ مہر کی حد مقرر فرمانے لگے تو کھڑی ہو گئی، اس کا مطلب اس کو اپنے حق کا اظہار کرنے کی پتہ تھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اے خلیفۃ المسلم، آپ حد کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ قرآن نے جب حد مقرر نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں حد مقرر کرنے والے؟ آپ نے فرمایا دلیل دو، اس نے آیت پڑھ دی،
آپ فرمایا آج مرد جو ہے اس کو عورت نے بچا لیا اور وہ خطا پہ تھا. اس کا مطلب یہ وسعت دیکھیں. آج ہمارے حکمرانوں میں کدھر ہے وسعت؟ کوئی بات سنے تو اسی وقت جیل میں وہ غریب کے بچے چلے جاتے ہیں. وہ پوری فوج جاتی ہے, پوری پولیس جاتی ہے وہ ایک بندے کو پکڑنے کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ وسعت دیکھیں. جس قوم کے لیڈر میں وسعت ہوگی وہ قوم کے اندر وسعت منتقل ہوگی. اب یہاں پر میں بات کرنے لگا ہوں کہ ایک بچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پارلیمنٹ میں تشریف فرما تھے اپنی ریاست مدینہ کی ہیڈ کی حیثیت سے. تو معالم التنزیل میں اور امام جلال الدین سیوطی اور امام بغوی نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وہ بچہ آیا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بدن پر کوئی قمیص نہیں ہے, کوئی کپڑا نہیں ہے کہ میں ڈھانپ سکوں, میرا بدن ننگا ہے. میری ماں نے مجھے بھیجا ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھے قمیص دیں. وہ بچہ اپنا حق لینے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے اپنی ماں کو کہو کہ اس وقت ریاست کے خزانے میں کوئی قمیص نہیں ہے, جیسے ہی آئے گی میں تمہیں بلوا کر دے دوں. وہ بچہ یہ جواب سن کر گھر چلا گیا. اس کی ماں نے پھر بھیجا, اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو یا رسول اللہ اگر ریاست یا بیت المال میں اگر قمیص نہیں تو آپ کے بدن پر تو ہے, آپ کے بدن پر تو قمیص ہے, وہ دے دے. اس بچے نے آ کر اپنی ماں کا پھر پیغام دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور اپنا قمیص مبارک اتار کر اس کو بلا کر دے دیا. فرمایا بچے جاؤ اپنی ماں کو کہہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دے دی. اس کے بعد وہ بچہ تو خوش ہو کے چلا گیا. پھر ایک نماز کا وقت ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ تشریف لا سکے. دوسری نماز کا وقت ہوا, باہر تشریف نہ لا سکے. صحابہ کرام پریشان ہوئے معلوم کرنے کے لیے خیر تو ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ تشریف لا سکے. تو پہنچے تو پتہ چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھی. اس بچے نے مانگی, اس کا حق تھا, ریاست کی ذمہ داری میری تھی, میں نے اپنی قمیص دے دی. جب تک دوسری قمیص نہیں آتی میں اس طرح باہر آ نہیں سکتا ننگے بدن. یہ عظمت ریاست مدینہ ہے, یہ وہ نظام ہے, یہ وہ کفالت عامہ ہے. ایک جنازہ گزرا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا میں کسی مذہب کے لیے نہیں, میں انسانیت کے احترام میں کھڑا. یہ ریاست تھی. آج ہمارے پروسیجرل لاء میں کمی ہے, آج ہمارے پروسیجرل لاء میں کمی ہے. کسی غریب کے بچے کو جو اس کو پکڑنا چاہے, گرفت میں لانا چاہے, جو ٹائٹل دینا چاہے, اس کو بلیسفمی میں پکڑنا چاہے, اس میں ختم نبوت میں پکڑنا چاہے, اس کو کسی میں وہ اکیلا ایک ایس ایچ او پکڑے, ایس ایچ او کو پیسے دے, جو چاہے اسے رپورٹ لکھوا دے, اور سارے فیصلے اوپر سپریم کورٹ تک کہاں ہوتے ہیں؟ ایک ایس ایچ او کی پہلی رپورٹ کے اوپر ہوتے ہیں. وہاں مفتی بھی ہونا چاہیے, مجسٹریٹ بھی ہونا چاہیے, وہاں لا نوئنگ بھی ہونا چاہیے, یا پورا نظام ہونا چاہیے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظام صرف زنا کے اوپر, آپ نے فرمایا 4 گواہیاں لے کر آؤ جنہوں نے وٹنس کیا ہو, جنہوں نے شہادت کی ہو. نہ تو 4 ایسے مواقع پر ہر دفعہ ہوتے ہیں, اور نہ کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایسے الزام تراشی کی جاتی. تو پھر آپ چاہ جائے کہ اس کے ایمان کے اوپر ختم نبوت جیسی معاملات میں آپ اس کو دھر لیں اور پکڑ لیں اور وکٹمائزیشن کا شکار کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ریاست میں اگر کسی نان مسلم کے ساتھ زیادتی ہوئی, انا حجیجہ یوم القیامہ, قیامت کے دن میں اس کا مقدمہ خود لڑوں گا. یہ وہ اسلام ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں صرف آپ کے نالج کے لیے. پروفیسر جعفری صاحب ہیں, بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں, یہ جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں, ہیڈز ہیں, جو چیف ہیں, ان کے بھی وہ انگلش کے پروفیسر رہے ہیں گارڈن کالج میں. انہوں نے یہ جب کتاب پڑھی, ان کو بھیجی انگلش میں, انہوں نے اس کا ایک آرٹیکل لکھا اور نیشن میں اخباروں میں چھپوایا اور اپنے فیس بک پر. اس کے جواب میں ایک پروفیسر شاہین صاحب تھے, بڑے پرانے قابل آدمی تھے, انہوں نے اس کے جواب میں ایک اور آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر حسن نے یہ جو کام کیا ہے, یہ کام 1947 میں قائد اعظم نے علامہ اسد صاحب کے ذمے کیا تھا کہ اس پہ کام کرے. تو اتنے میں قائد اعظم کا وصال ہو گیا. علامہ اسد صاحب جو اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گئے, پھر وہ چیف منسٹر کے پاس گئے, وہ بیچارے دھکے کھاتے رہے, کسی نے آگے کوئی
توجہ نہیں دی وہ نہیں کر سکے. کہتے ہیں جو آج کام ہوا ہے. یہ کتنی بڑی تاریخ کا پتہ چلا ہے, کتنی بڑی بدقسمتی ہے. قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان تو بن گیا, نظام کیا دیں گے؟ اورنگزیب عالمگیر والا؟ میں نہیں, ریاست مدینہ والا دوں گا. 70 سال پہلے یہ نظام دے دیا جاتا تو ہم یہاں نہ ہوتے. آج ہمیں لوگ اور سلطنتیں اور ہمیں ریاستیں فالو کر رہی ہوتی, ہم لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں یہ نوکری ہم سب کے ذمے تھی, تو یہ اللہ نے توفیق دی اور یہ پیش کر دی. میں نے اس لیے آپ کو اس ٹاپک پہ عرض کیا کہ آج نظام کی بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا اسلام نے حل دیا ہے؟ کوئی ایسا نقطہ بھی نہیں جس کا حل اسلام نے نہ دیا. کوئی نقطہ بھی شاید نہ ہوگا کہ جس کا حل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نہ ہو. صرف ہم ابھی پہنچے نہیں وہاں. ہمیں وہاں سے ڈگ آؤٹ کر کے اس نظام کو امت تک پہنچانا تھا. یہ ایک عرض تھا, میں نے ایک چھوٹی سی نوکری کی اور پیش کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.